سفر کے مہینے کو خراب مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا سارے مہینے اور سارے دن اللہ کے ہیں، ان میں کوئی بھی مہینہ نحوست کا نہیں ہے، کوئی بھی دن برا نہیں ہے، نہ ہی ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن کو منحوس کہا جا سکتا ہے، نہ ہی سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو منحوس کہا جا سکتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ در حقیقت وجہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ کہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں۔ ہاں، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف سفر کے مہینے میں آتی ہوں۔ کس مہینے میں آتی ہیں، کس وقت آتی ہیں اور کس پر آتی ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ زمانہ جہالت سے ہے۔ دور جہالت میں کفار و مشرکین کے ہاں ایسے معاملات تھے کہ عورتوں کے اندر سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، جس میں رجب کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ادھر کنٹینیو ہیں اور ایک رجب کا مہینہ۔ ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان مہینوں میں نہ تم جنگ کر سکتے ہو، نہ تلوار اٹھا سکتے ہو، قتل و قتال حرام تھی۔ یہ حج والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینے۔ رجب اگرچہ حج کا مہینہ نہیں ہے لیکن اس کی عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، اس میں کفار و مشرکین جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ پہلے زمانے سے یہ چلا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں یہ 4 مہینے حرمت والے، اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ تو اس زمانے کے جو مشرکین تھے جن کا اسلام پر یقین نہیں تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اب سنیے، جنگ سے تو نقصان ہی ہے، اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ مرد حضرات گھروں سے نکل جاتے تھے اور پھر جنگ و جدال میں لمبی مدتیں چلی جاتی اور کئی لوگ قتل ہوتے تھے، لاشیں باہر آتی تھیں۔ تو جنگ کا سوائے نقصان کے کیا تھا؟ اور زیادہ سے زیادہ نقصان جنگ میں مردوں کا ہوتا تھا۔ عورتیں گھر میں ہوتی تھیں یا پھر ان کے لیے دعائیں کرتی بیٹھی رہتی ہیں۔ تو عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ محرم ختم جیسے ہی ہوتا مہینہ، سفر کا چاند دکھتے ہی لوگ اپنی تلواریں اٹھا لیتے تھے۔ حرمت کا مہینہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں جنگ و جدال کرنا چاہیے، جو پرانے دشمن ہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ عربوں کی اکثر زندگی جنگ میں ہی گزری ہے۔ ایک جنگ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے کتنے سال تک چلی ہے، کچھ جنگیں 50 سال سے زیادہ چلی ہیں۔ ایک ہی جنگ، 2 قبیلوں میں ایک جنگ چلی، اوس و خزرج میں 120 سال چلی ہے۔ 120 سال تک جنگیں چلتی تھیں۔ باپ وصیت کر کے بیٹے کو مر جاتا، بیٹا جنگ ختم نہیں کرنا، وہ بیٹا اس جنگ کو آگے لے کر کے چلتا تھا۔ تو اس طرح سے سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، یہ پھر سے تلواریں اٹھا لیتے اور اپنے گھروں کے ساز و سامان لے کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ سفر کا مطلب ہے عربی میں خالی ہونا۔ سفر جو ہے خالی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عورتیں یہ کہنے لگتی کہ سفر جیسے ہی آتا ہے پورے مردوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں اور سارا ساز و سامان لے کر کے نکل جاتے ہیں، جنگوں میں چلے جاتے ہیں سفر کے مہینے کی ابتدا سے۔ کیونکہ رجب سے لے کر جو جنگ بند ہوتی تھی، بیچ میں شعبان اور رمضان آتے تھے، شوال آتے تھے، ان 3 مہینوں میں بھی لوگ نہیں جنگ کرتے تھے۔ تو یہ کنٹینیو رجب سے لے کر محرم تک خاموش بیٹھتے تھے، اور سفر جیسی آتا جنگیں شروع ہوتی تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سفر کا مہینہ آتا کیوں ہے جو پورے ہمارے شوہروں کو لے جاتا ہے، اور پھر کسی کا قتل ہوتا ہے اور کوئی لاشیں باہر آتی ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، انہوں نے سفر کے مہینے کو ہی کوسنا شروع کیا کہ یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے، جیسے ڈرنے والے بچے یہ کہتے ہیں امتحان آتا کیوں ہے، امتحان کی ڈیٹ آتی کیوں ہے۔ اس طرح سے ان عورتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ ان کے مرد گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے، ان عورتوں نے سفر کو برا مہینہ کہنا شروع کیا۔ لیکن وہ نحوست اور وہ جہالت آج بھی کچھ قوموں میں باقی ہیں۔ مسلمان اب بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نے اس طرح سے کہا وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی جہالت کی بات کی، ان کے دور جہالت کی بات وہ کر رہا ہے۔ ہمارے لیے سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو،
کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ساری نحوست اور ساری برکتیں کس بنیاد پر آتی ہیں، کیسے، کون سے مہینے میں آتی ہیں۔ میرے عزیز، کوئی مہینہ نہیں ہے برکتوں کے نازل ہونے کے لیے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے نحوستوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے لیے۔ سارا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرتے رہے تو تمہیں سفر میں بھی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اگر تم مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے کام کرتے رہے، چاہے گناہوں پر جی رہے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، کیوں نہیں آئیں گی؟ تمہارے اعمال تمہاری مصیبتوں کو دعوت دیتے۔ وہی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ میرے عزیزو، بات تو حقیقت ہے، ورنہ رات کے 1 بجے اس میدان کا جوش دن کے 12 بجے کی طرح نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سنیوں کے جلسوں کو دیکھ کر نیتا لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہر مجمع 100-200 روپے کے لیے نہیں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے مجمع وہ ہیں جہاں 100-200 کے لیے نہیں، اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے آتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگیوں کے نذرانے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ یہاں بیٹھا ہوا کون سی پارٹی کا نیتا ہے جو تمہیں بلایا؟ یہاں کوئی نیتا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اور ایک بات مجھے یہ بتانا بھی ہے کہ حقیقت میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا دیکھا ہے کہ ایک جلسہ پہلے کینسل ہو کر دوسرے جلسے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کل ہی ہمارا آنا طے تھا، پوسٹر بھی لگے تھے، سب تاریخیں طے تھی، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگرچہ کل سنڈے تھا، وہ تو میری آنکھوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے ایئرپورٹ سے فلائٹ مس ہو گئی، اور ویسے شوق سے میں کالا چشمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل ہمارے کسی صاحب نے کہا یہاں سے کہ سنڈے تھا اور پبلک تھی، مجمع تھا۔ ہم آج یہاں آ کر کے بتاتے ہیں کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا۔ ہر وہ رات جو میرے مصطفیٰ کے نام ہے وہ ہماری عید کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اور محبت سے منسلک ہو تو وہ رات ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور لوگ یہ ابھی بھی یہ پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل، ابھی بھی یہ باتیں پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل کہ شب میلاد کا ثبوت کہاں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس رات نبی کا تذکرہ ہو جائے وہ ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ ہم سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ پیغامات تو میں آپ کو دے جاؤں گا۔ آپ رات کے اتنے وقت تک یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے کھڑے ہیں، بہت سارے دبے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، لیکن اتنا میں ضرور چاہوں گا کہ جانے سے پہلے یہاں اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا بن کر کے ضرور جائے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی جس کے گلے میں ہے وہ کبھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جوانی تمہارے اندر ہمہ وقت رہے، لیکن چیخ پکار کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے۔ تمہاری جوانی ہو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جو خوف و ہراس کا ماحول تمہارے درمیان میں ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی آج ہی کی بات ہے
آج ہی کی بات ہے، کچھ پاکھنڈیوں کو دلی کی سرزمین پر پردرشن کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیزو یہ بار بار کی بات ہے، کچھ لوگ آئے وہاں پردرشن کرتے ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میوات میں نو میں جو فسادات ہوئے مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر ان کے جو وہ بڑا پاکھنڈی ہے کئی 6 مہینے کے بعد جو باہر آتا ہے، اس نے کہا کہ بار بار میں ایک جملہ سنتے آ رہا ہوں اس پاکھنڈی سے، آج پھر نیوز بائٹ میں یہ کہا کہ 2029 میں دیکھنا یہاں کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں۔ تمہارے سینے میں جو خوف ہے وہ تمہیں ستا رہا ہے، تمہارے دل میں جو ڈر ہے وہ تمہیں خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ اے سنیو، موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے نا۔ مارے ہم جاتے ہیں، کاٹے ہم جاتے ہیں، ہر جگہ توڑے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک 70 سال سے فٹ بال کی طرح تم کھیلتے آئے ہو، ہماری پوری جماعت کو ٹکڑوں میں تم نے تبدیل کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس قیادت نام کی چیز نہیں رہ گئی، سیاست میں ہمارا نام نہیں رہ گیا، کچھ نہیں ہے اس جماعت کے پاس۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جب ہم اتنے ٹوٹے بکھرے غریب ہیں تو یہ دجالی میڈیا میں 24 گھنٹے ہم کیوں ہیں؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سب کے نشانے پر ہم کیوں ہیں؟ میرے عزیزوں، کیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تمہاری؟ تم سوچتے نہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ذکر اتنا کیوں ہے؟ جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پنچر پتر نام سے بھی تم پکارتے ہو، لیکن پوری اتنی بڑی میجورٹی قوم کو اگر کسی قوم سے ڈراتے ہو تو ہم ہی ہیں۔ تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں، مسلمانوں کو لے کر ڈراتے ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہے، کتوں کو ضرور پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری قوت کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ برسوں تمہاری صحبت خراب ہوئی، اس وجہ سے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی۔ حقیقت میں تم کس بزرگ کی اور کون سے تمہارے اسلاف تھے جن کے تم اخلاف بن کر کے آج زمین پر چل رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ، لیکن ان کو ضرور پتا ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ کاش یہ نوجوان مسلمان سمجھ جاتے کہ ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تمہارا ایک ہی تعارف میں بتاتا ہوں، اپنا کسی سے انٹروڈکشن کرانا تو اس بات سے کرانا جو اقبال نے کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم ان کے دربار کے غلام ہیں، ہم ان کے دربار کے ادنا خادم ہیں، اور ہمارا سب کچھ اس دربار سے وابستہ، یہی ہماری ویلیو ہے، یہی ہماری حیثیت ہے۔ اور اگر تم اپنا الگ الگ انٹروڈکشن کراؤ گے، تمہاری پیشانیاں گھس جائیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، تب بھی تمہارا نام سبحان اللہ۔ اپنے متعلق خود کے نام سے اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں میرے باپ سے، میرے چاچا سے، میرے دادا سے، فلاں سے اتنا بڑا بن گیا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور پاک کے قدموں سے عزت پاتا ہے وہ صبح قیامت تک روشن رہتا ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور جس دن تم اس عظیم مقصد کے لیے سیریس ہو گئے، حساس ہو گئے، دوسرے مسئلوں کو چھوڑ دو لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ اہم ہے، اس دن یاد رکھنا مولا کریم بھی تمہاری عزت کو نیچے آنے نہیں دے گا۔ تم اس کے حبیب کی عزت کے لیے فکر مند ہو،
اور مولا کریم تمہاری عزت کو بلند کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ واہ 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 واہ، ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے۔ ایک نقطہ میں بار بار بتاؤں گا، ہم سب کی عزت و آبرو میرے نبی سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں گھوم پھر کر کے آ جانا، دیکھ کر کے آ جانا، اور جو دوپہر میں ہرا جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں لال جھنڈا لے کر جو گھومتے ہیں پارٹیوں والے، ان کو بھی دیکھ لینا۔ 40 سال جوتیاں اٹھا کر کے خدمت کرنے والے جب بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ میں لگا دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، بعد میں تو نیوز کے پیپر کے کسی کونے میں بھی ان کا نام نہیں۔ 40 سال 45 سال کسی پارٹی کے لیے وقف کر دیا، بڑھاپا آیا تو سائیڈ لگا دیا گیا۔ اب نئی دنیا ہے، نئے نوجوان ہیں، یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھا ہے زہر پلا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کو سائیڈ نہیں لگایا جاتا۔ علماء کرام سے پوچھنا، علماء میں جو سب سے زیادہ عمر والے عالم ہوتے ہیں، مجمع میں ان کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں نے کہا، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہیں۔ پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں؟ یہاں روز بدلتے رہ گئے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہے، ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی ہوئی غلامی پرانی نہیں ہوتی۔ ابھی محرم گزرا، گلی گلی کوچے کوچے میں اس حسین اعظم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شہید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، طاغوتی طاقت و قوت کا مالک یزید تھا، باطل قوت پوری اس کے پاس تھی، مال دولت اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، اس نے رسول اللہ کے گھرانے کو کاٹ دیا۔ لیکن جاؤ دمشق کی سرزمین پر، ملک شام میں جا کر کسی سے پوچھ لینا یزید کا دربار کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی ذریت کہاں ہے، اس کا تاج و تخت کہاں ہے؟ لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یزید کی نہ ذریت بچی، نہ اولاد ہے، نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ سپاہی ہیں، وہ تو 3 سال کے بعد مر گیا تھا۔ اور جہاں قبر اس کی ہے، لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں لا کر ڈم کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس میں کچرے میں کہیں قبر بھی گم ہو گئی۔ یہ ہے وقت کے بادشاہ کا حال۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو عراق کی سرزمین کر ایک فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے تخت و تاج کو سنبھالا، بادشاہت کو سنبھالا، مر گئے، نام بھی نہیں رکھنا چاہتا کوئی آج یزید، اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن جس کو کاٹ دیا گیا، قتل کیا گیا، اس حسین کا نام گلی گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ہے حسین۔ اس سے سمجھ میں آئی میرے بات، عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے۔ کٹ جانا بھی موت نہیں۔ فلسفہ عشق یہ کہتا ہے جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا،
وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزو، چاقو، تلوار، یہ تمام چھری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ جہاں ہمارے سال نہیں گزرتا کہ ہمارے بچوں کو ہم کربلا سنا دیتے ہیں، وہ سن کر کے، اے نوجوانوں، سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم کربلا ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتے، ہم چہرہ پیٹنے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے نہیں سنتے، کربلا ہم اس لیے سنتے ہیں 80 سال کا بڑھاپا بھی ہو تو 25 سال کی جوانی آ جائے، جذبہ جوان ہو۔ حسین اعظم کا یہ کردار ہم اپنے بچوں میں پلانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی اس طرح حق و باطل کا مقابلہ ہو تو اپنی تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 72 ہو تب بھی کھڑے رہنا، 80,000 ہو سامنے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 72 کٹ بھی جائے جھنڈا انہی کا لہرائے گا صبح قیامت۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے آج ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے بول رہا ہوں، بچا کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے میرے عزیزو؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سخت جملے ہیں، ایگریسیو ہو جاتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ میں تو اس چھترپور میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آتے آتے پتہ چلا میں تو چھوٹے دجال کے بہت قریب بیٹھا ہوں، جہاں روز چٹھی نکال کر کے دکھائی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ اس کو بھی نہیں مانتے جو سامنے کرشمہ ہو رہا ہے؟ ارے دور دراز سے آیا ہوا ہے اپنی حاجتیں لے کر کے پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے بابا بتاتا، اس کو بھی نہیں مانتے؟ ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتایا، اس سے بھی بڑا آئے گا جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو زمین سے سبزہ نکال کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو لوگوں کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اس وقت کے لیے بھی ہمارے نبی نے ہم کو تیار رکھا ہے۔ اس طرح کے کرشموں پر اپنا ایمان نہ بیچ دینا، موت و حیات کا مالک صرف میرا رب العالمین ہے۔ آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بس کرم ہو جائے میرے آقا کا، آپ نے مجمع میں جو جوانی پیدا کی ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کے دربار کے اتنے قریب تک لانا ہمارا کام تھا، اب اس کے بعد ان کو آگے راستے پر چلانا یہ آپ کی شان ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میرے عزیزو، بس تمہاری جوانی بیدار ہونے دو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے
دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے. ہماری تاریخ کیا ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو تو زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں. دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے. ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے. میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے. حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں، رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے. 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر سے مدینے سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینے سے یمن 1000 کلومیٹر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینے سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے. لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. صحابی کھڑے ہوتے ہیں، مقداد بن اسود کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں. اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا. عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے. دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا. اس زمانے کی سپر پاور 2 طاقتیں تھی، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر. اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھی. مدینے میں موجود ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسریٰ کو بھی نیچے لے آئیں گے. تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا. دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا. اللہ سبحان اللہ. حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلامہ حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری تمنا صرف اتنی ہے ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے. ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں. جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں، جن سے تم ہی نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا. یہ تو المیہ ہے، ہم بھول گئے. یہ تو المیہ ہے، تاریخ ہمارے بچے بھول گئے. اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ نہ ہونا. جس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آ جائے، میرے رب کی مدد آ جائے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کتوں کا آج وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ.
بہت اچھا، جیتے رہیے آپ حضرات، سلامت رہیں.